آج میں نے ایک ایسے موضوع پر اور ایک ایسی شخصیت کی آپ سے بات کرنی ہے کہ کمال کی شخصیت ہے، کمال کی ہستی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جب جب بیان کریں، جب جب ان کا ذکر کریں تو دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اللہ نے کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا، کیا سیرت ہے ان کی۔ جب بھی بات کرو مسلمانوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ سب ان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور یقیناً ہر مسلمان ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ ضرور ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پہلے ایک چھوٹی عمر کے بچے کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخصیت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بچپن کا واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں حضور کہ جب میری عمر چند برس کی تھی تو میرے والد مجھے بت کھانے میں لے گئے۔ مجھے بتوں کی پوجا اچھی نہیں لگتی تھی، والد پوجا کرتے تھے، والد لے گئے۔ تو جب والد نے کہا کہ ان بتوں کی پوجا کرو، انہیں سجدہ کرو، تو میں نے اپنے والد کے سامنے ان بتوں سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں بے لباس ہوں، مجھے لباس دو، اگر تم خدا ہو تو میں پتھر اٹھا کے مارتا ہوں، اپنے آپ کو بچا لو۔ چھوٹی عمر میں اس بچے نے پتھر اٹھایا اور بت کو مار دیا۔ یہ سن کر ان کے والد صاحب نے اس بچے کے منہ پہ چانٹا مار دیا، تم نے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کیا۔ اور وہاں سے ان کے والد صاحب پکڑ کر کہتے ہیں میرے والد صاحب مجھے میری ماں کے پاس لے آئے، ماں کو آ کر بتایا کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے کیا کام کیا، ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسی حرکت کی۔ ماں نے بڑا عجیب جواب دیا۔ کہتے ہیں حضور میرے والد کو میری ماں نے کیا جواب دیا؟ ماں کہتی ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا نا تو غیب سے آواز آئی تھی، اے اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاحب اور رفیق ہے۔ اب یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے وہ بچہ، وہ کون شخصیت ہے جو بچپن کا واقعہ نبی پاک کو سنا رہے ہیں؟ وہ کوئی اور نہیں، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو اپنے بچپن کا واقعہ سنا رہے تھے۔ لیکن اب بڑی کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں، سبحان اللہ، مثال کے طور پہ کوئی صاحب ہمارے ساتھ ہوں اور ہمیں بچپن کی باتیں سنائیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سنا تو رہے لیکن کوئی گواہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری بچپن کی باتیں ہمیں کوئی سنا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بزرگ مل جائیں کسی پروگرام میں، کسی محفل میں، کہتے تم چھوٹے تھے تو یہ کرتے تھے۔ بعض اوقات شرم بھی آ رہی ہوتی ہے کہ ہماری شرارتیں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے ایسا کیا ہے کہ نہیں، اینڈ دیر از نو ایویڈنس، کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ مگر کمال کی بات دیکھیں، یہ واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو سنایا۔ اب جب نبی پاک کو سنایا تو جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں صدق ابو بکر وہو صدیق، حضور ابو بکر نے سچ کہا ہے، وہ صدیق ہے۔ بچپن میں ایسا ہی ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ کے واقعات کی گواہی کے لیے جبریل امین حاضر ہوا کرتے، جبریل امین گواہی دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام عبداللہ، آپ کی کنیت ابو بکر، اور صدیق و عتیق کی آپ کے القابات ہیں۔ صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والے کو، اور عتیق کہتے ہیں آزاد کو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ بشارت دی تھی انت عتیق من النار، اے صدیق تم جہنم سے آزاد ہو۔ میں اور آپ تو آزادی مانگتے ہیں نا، اللہ کے حبیب نے آپ کو یہ خوشخبری دنیا میں عطا فرما دی تھی، اس لیے آپ کا یہ لقب عتیق بھی تھا۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے ایمان۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی پرانی دوستی تھی، بڑا پرانا ساتھ۔ نبی پاک عام الفیل، یہ کہلاتا ہے ہاتھیوں والا جو واقعہ ہوا تھا، اصحاب فیل والا واقعہ، اس واقعے کے 55 دن بعد نبی پاک دنیا میں تشریف لائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال بعد تشریف لائے۔ آلموسٹ 2-2.5 سال کا فرق تھا، عمر میں بھی اتنا فرق نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً جب 20 سال کی تھی، تو یہ اس زمانے کی دوستی ہے، اس زمانے کا ساتھ ہے۔ اور جیسے ہی نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، جہاں بدبختوں نے بڑا ستایا، مذاق اڑایا، صدیق اکبر نے فوراً کلمہ پڑھ کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ہر سفر، حضر، ہر طرح کے فیصلوں میں، جنگوں میں، غزوات میں پیارے آقا کے وزیر و مشیر بن کر رہے۔ نبی پاک کے ایسے ساتھی بنے، کیسے ساتھی بنے کہ یار غار بھی بنے اور آج یار مزار بھی ہیں۔ نبی پاک کے ساتھ آج بھی روضہ انور میں موجود ہیں۔ یہاں میں ایک عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بچے بھی ہیں،
ینگسٹرز بھی ہیں، اس بات کو بالکل ہم سب کے ذہنوں میں کلیئر ہونا چاہیے کہ تمام عالم میں، ساری دنیا میں اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، فائنل ڈیسیشن ہے کہ انبیاء کے بعد تمام عالم سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اس کے بعد بقیہ تمام عشرہ مبشرہ، اس کے بعد باقی اہل بدر، اس کے بعد باقی اہل احد، پھر اس کے بعد جو ہے دیگر صحابہ کرام کی بیعت رضوان والے، پھر دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان۔ تو یہ ترتیب یاد رکھنی ہے کہ خلفائے راشدین کس طرح افضل، ان کی ترتیب کیا ہے، پھر عشرہ مبشرہ، پھر باقی اہل بدر۔ تو اللہ کریم ہمیں سب صحابہ سے محبت، الفت اور پیار عطا فرمائے۔ ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ جی یہ بھی بڑا پرابلم ہے آج کے دور میں، کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے، کچھ اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو یہ شرف حاصل، اتنا خوبصورت ہمیں یہ عقیدہ ملا ہے کہ ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، اہل بیت سے بھی دل و جان سے پیار ہے۔ ان کی نوکری کی ہم نہیں سمجھے، ان کے غلام ہیں ہم۔ اور بڑی پیاری بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، سیدی اعلیٰ حضرت کی تو کیا بات ہے، کہتے ہیں نا وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، ایک ہی شعر میں عقیدہ بھی بیان کر دیا اور نجات کا راستہ بھی بتا دیا۔ دو حدیثیں سنیے گا، نبی پاک صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، مائی صحابہ لائک سٹارز، ٹھیک ہے، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ تو ہو گیا صحابہ کا مرتبہ۔ اور اپنی آل کے بارے میں، اپنی عطرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری آل جو ہے امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات کی، سمندر پار کرنے کے لیے، راستہ پار کرنے کے لیے پہلے زمانے میں، اب تو کمپاس وغیرہ آ گئے ہیں، پہلے دو چیزوں کی بڑی ضرورت تھی، کشتی اچھی ہو، ٹوٹی پھوٹی کشتی ہوگی تو ڈوب جائیں گے، کشتی مضبوط ہو اور ستارے ہو، تو ستاروں سے راستہ تلاش کرو، کشتی اچھی ہو تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت والوں تمہیں مبارک، کیا پیارا عقیدہ، کیا پیاری سوچ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کے ستارے کون ہیں؟ صحابہ ہیں، اور کشتی نبی پاک کی آل ہے۔ جب دونوں سے محبت ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جانا ہے۔ تو اللہ ہمیں صحابہ سے بھی سچی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی بھی سچی غلامی عطا فرمائے۔